أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد
خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اپنے اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے تو نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے تو نہ مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، رب جنت اسی حجرے میں بھیجی تھی، رب جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، میری مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم على آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہر مہینے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ وقت نکال کر دین کی بات سننے کا موقع مل جائے اور اجتماعی طور پہ ذکر کی، مراقبے کی کچھ ترتیب ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو، سننے کو، سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ یہ جو ایام ہے، یہ جو عشرہ ہے، یہ جو مہینہ ہے، بہت قیمتی ہے۔ جو دن گزر رہے ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی اور اللہ کو محبوب ترین دن ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ پاک کو کسی دن کی عبادت اتنی محبوب نہیں جتنا کہ اس عشرے میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا لہٰذا اس میں کثرت سے تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل اس کا اہتمام کیا کرو۔ یعنی نفلی اعمال جتنے ہیں اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس عشرے کو اتنی خصوصیت اور قبولیت کیوں ملی؟ اللہ پاک کی مہربان ذات ہے، وہ جس دن کو، جس وقت کو چاہے قیمتی بنا لے، اس کی قدر و قیمت اللہ پاک بڑھا دے۔ اس کی حکمت تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات طے ہے کہ یہ وہ عشرہ ہے اور وہ دن ہے جس میں اللہ پاک کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ دیوانہ وار اللہ پاک کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اور اسلام کا جو بڑا رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے، حج بیت اللہ، اس کی سعادت کی توفیق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو چونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اپنے عشق کا والہانہ اظہار کرتا ہے، یعنی ایک ایسا اظہار ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو عملاً ترک کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے میں نے اتنا سارا مال تھا وہ بھی چھوڑ دیا، لاکھوں روپے خرچ کر دیے۔ آپ نہیں دیکھیں لوگ کہتے رہے بھائی 10-12 لاکھ روپے کون دے گا؟ مشکل لگ رہا تھا نا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ جس نے جانا تھا، جس میں طلب تھی، انہوں نے اپنی طلب کو پورا کیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ باطل ان عبادات کو پھر خاص طور پہ حرمین الشریفین کی حاضری میں جتنی رکاوٹیں پیدا کرے،
یہ ایک ایسی جاذبیت ہے کہ جتنا اس انسان کو روکا جائے محبوبیت اور بڑھ جاتی، طلب اور بڑھ جاتی۔ تو چونکہ ان ایام میں یہ عاشقانہ عبادت ہوتی ہے، اور ہمارے علماء نے لکھا کہ بیت اللہ شریف کی حیثیت ایک مقناطیس کی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، ہر دل اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی حاضری کے لیے، اس کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کر دیتا ہے، اپنے وقت کی قربانی دے دیتا ہے، اپنے کام کاروبار روزگار کی قربانی دے دیتا ہے، اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، اپنے پیاروں کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب نکلتا ہے تو یہاں تک کہ وہ لباس جو سلا ہوا لباس تھا وہ بھی اتار دیتا ہے، 2 چادریں اللہ کے حکم سے پہن کر اللہ پاک کے گھر کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ شریف جو تجلیات کا مرکز ہے، جہاں اللہ پاک کی تجلیات اتر رہی ہے، ان مرکز تجلیات سے محبت کا یہ عالم ہے کہ بندہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کے دیدار کا کیا عالم ہوگا دوست، اور اللہ کی ذات کا حسن و جمال کیا ہوگا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود حج کا ارادہ فرمایا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حج کی فرضیت ہوئی سن 9 ہجری میں۔ پہلے سال خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے، پہلے سال امیر الحج بنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت گئی۔ آپ مدینہ منورہ رک گئے۔ اگلے سال آپ نے جانا تھا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی باتیں۔ تو جب اگلا سال آیا، یہ وہی سال ہے جس کے بعد آپ علیہ السلام نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال حج کا ارادہ فرمایا، اور تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں سوائے 2 کے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا انتقال مکہ میں ہو چکا تھا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو زوجہ مطہرہ ہے، ان کا انتقال بھی حالت سفر میں ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، اور مکہ سے بالکل قریب ایک علاقہ ہے، اب تو مکہ شہر میں ہے، جس کو مقام صرف کہتے ہیں، صرف سین کے ساتھ۔ اسی صرف کے مقام پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان 2 کے علاوہ علماء نے لکھا ہے باقی تمام ازواج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ نے پھر کوئی حج نہیں فرمانا تھا، سب کو لیا۔ اور صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ حج پہ روانہ ہوئی۔ چونکہ آپ کی زندگی کا فرض ہونے کے بعد یہ واحد اکلوتا حج ہے، تو آپ نے کون سا حج فرمایا؟ حج قران فرمایا۔ قران، حج قران وہ حج ہوتا ہے جس میں ایک احرام پہنا جاتا ہے، اور اسی احرام میں عمرہ، اور عمرے کے بعد اسی احرام میں حج ہوتا ہے۔ یہ سب سے افضل حج ہے، اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، لیکن ہے مشقت والا۔ تو آپ علیہ السلام نے حج قران کا احرام باندھا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے کسی صحابی کو، کسی صحابیہ کو ترغیب نہیں دی کہ بھئی جو احرام میرا ہے تم بھی وہ باندھو۔ پورا اگر آپ اس حج کے سفر کو پڑھیں گے نا، حجۃ الوداع جو آپ علیہ السلام کا حج ہے، تو صرف حج نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ زندگی کے آداب اور تربیت موقع موقع پر سکھائے گئے۔
فرق ہوتا ہے نا. بعض انسان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم کتنے بڑے نادان ہوتے ہیں کہ کام میں کر سکتا ہوں تو گھر والوں کو بھی مجبور کرتا ہوں کہ بھئی میں رات 3 بجے اٹھوں گا، سب کو اٹھاؤں گا. بہت غلط بات ہے. نفلی عبادات میں جبر نہیں ہے دوستو، نرمی ہے. تو حج کا آغاز ہوا، آپ نے حج قران کا احرام باندھا، لیکن کسی کو حج قران کی ترغیب نہیں دی، اس لیے تقریباً جماعت نے عمرے کا احرام باندھا ہے، وہ گئے. اور جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، مکہ کے شہر میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، قریب میں ایک علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے ذی طویٰ علاقہ ہے. یہاں آپ کچھ دیر کے لیے رکیں اور اللہ کی شان کہ 2 باتیں ہو گئی. ایک بات یہ ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہو گئی راستے میں. ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا وہ حمل سے تھی، اور اس سفر میں اللہ پاک نے ان پہ فضل فرمایا، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اسی بیٹے کا نام محمد ابن ابی بکر ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ علیہ السلام کی محبوب زوجہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھی. ذی طویٰ پہنچ گئے، مکہ بالکل قریب ہے، اور ان کی ناپاکی شروع ہو گئی. ماہواری کے ایام جو عورتوں کے ہر مہینے کے وہ شروع ہوگا. اب سب بالکل بیت اللہ کے قریب ہے، جا کے عمرہ کرنا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ناپاکی شروع ہو گئی. اس حالت میں تو عورت حرم میں نہیں جا سکتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی. کسی نے آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ بھئی ام المومنین رو رہی ہے. آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا مجھے لگتا ہے عائشہ کہ تمہاری ناپاکی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو وہ معاملہ ہے جو اللہ پاک نے اس امت کی عورتوں کے ساتھ جوڑ دیا، اس میں تمہارا تو اختیار نہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ رونے کی وجہ یہ کہ بھئی میرا تو عمل ضائع ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، عمل ضائع نہیں ہوا. آپ انتظار کریں گے اپنی پاکی کا، اور جب آپ پاک ہو جائیں گی تو یہ عمرہ آپ بعد میں ادا کریں گے. آپ بے فکر ہو جائیں. بات سمجھ گئے؟ دیکھیں اس سے سمجھ آیا. بعض دفعہ مسائل کی ناواقفیت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ مستورات. ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے اجر میں، عمل میں کمزوری ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز دوستو سیکھنی چاہیے. اس لیے میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام کا پورا یہ سفر تربیت ہے دوستو. ان کو تسلی دی، وہ مطمئن ہو گئی. تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک اونٹ تھا، اور اس اونٹ پر بہت زیادہ سفر کا سامان کھانے پینے کا رکھا ہوا تھا. وہ اونٹ ایک غلام کے ذمے تھا کہ بھئی آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے. اور ایک ساتھ ہزاروں اونٹ چل رہے نا مدینہ منورہ سے، اور وہ اونٹ غلام کے ہاتھ سے رسی نکل کے اونٹوں میں خلط ملط ہو گیا. اب وہ غلام بیچارے نے پہلے تو بہت ڈھونڈا، اس کو نہیں ملا، کہاں نکل گیا. پھر آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا. انہوں نے ڈھونڈا، صحابہ ڈھونڈنے میں لگ گئے، اونٹ نہیں ملا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. انہوں نے اس غلام کی پٹائی کی، قصور ہو گیا ان سے، پٹائی کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کو فرمایا ابوبکر اس کو مت مارو، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اونٹ تو ایک مأمور ہے، جانور ہے، اس میں نہ اس کی کوئی غلطی ہے، اس سنبھالنے میں اس نے اتنا خیال رکھا پورے سفر میں، جانور ہے، آگے پیچھے ہو گیا، لہذا تم نرمی سے کام لو. بات سمجھ گئے دوست؟ تو اب دیکھیں اس سفر میں سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے،
لیکن ہمارا بی پی قابو میں نہیں آتا. پھر گروپ لیڈر کو پکڑیں گے اور ڈرائیور کو پکڑیں گے, ہر ایک پہ چڑھائی ہو جائے گی, تمہاری وجہ سے یہ ہوا. سفر میں یہ مناظر ہوتے ہیں نا. یہی چیزیں تو دوستو تربیت کی. حج کی تربیت صرف طواف اور سعی اور منی عرفات کی حاضری نہیں, پورا سفر ادب کے ساتھ سیکھنا ہے. آپ علیہ السلام نے ہر چیز سکھائی. آپ کے ملازم سے, آپ کے خدمتگار سے کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے, آپ نے صبر کرنا ہے, قابو کرنا ہے. یہ واقعات پیش آئے. پھر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. میں بالکل اختصار کے ساتھ تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں, جو ہمارے مقصد کی باتیں. اور جب داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف میں آپ داخل ہوئے باب العمرہ سے, جو دروازہ ہے باب العمرہ, یہاں سے آپ تشریف لے گئے. اور جب سیدھ میں بیت اللہ شریف آئے تو آپ رک گئے, پوری جماعت آپ کے ساتھ رک گئی. اور یہاں آپ نے کافی دیر کھڑے ہو کر رو رو کر دعا مانگی بیت اللہ شریف کو دیکھ کر. اس لیے کہ بیت اللہ شریف کی پہلی زیارت پر دعائیں مقبول ہوتی. یہ دعا کی قبولیت کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لی. ایسے موقع پہ انسان جو دعائیں کرتا ہے اللہ پاک رد نہیں فرماتے, وہ قبول ہوتی. تو امت کو ایک تعلیم دی کہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. پھر آپ علیہ السلام اترے اور آپ نے طواف فرمایا, اس میں رمل بھی فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام ملتزم پہ تشریف لائے, جو دروازے کے ساتھ جو جگہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ مجمع میں کوئی آپ کو تکلیف نہ دے. اور آپ نے وہاں دعائیں مانگی, بہت رو رو کے دعا مانگی. پھر جب نیچے اترے تو فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں بہائے ہوئے آنسو اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں, ملتزم پہ. پھر آپ سعی کے لیے تشریف لے گئے, آپ نے سعی فرمائی اور فارغ ہو گئے. حلق آپ نے نہیں کروایا, سر پہ حلق نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا جی؟ حج اس لیے کہ آپ حج قران کے احرام میں تھے نا, تو یہ باقی اعمال کریں گے لیکن احرام نہیں اترے گا, حلق نہیں ہوگا, وہ حج کے بعد. پوری جماعت فارغ ہو گئی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے, اس لیے کہ ان کی ناپاکی تھی, وہ نہیں گئی. پھر آپ مکہ میں رہے اور جب 8 ذی الحجہ ہوئی, جس دن حج شروع ہوتا ہے, اس دن اس سے ایک دن پہلے 7 ذی الحجہ کو, یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے حج میں 3 خطبے ارشاد فرمائے. کتنے خطبے؟ 3. ایک 7 ذی الحجہ, پھر 9 ذی الحجہ, پھر 11 ذی الحجہ, 3 خطبے فرمائے. تو چونکہ کل سے حج شروع ہونا تھا 8 سے, تو 7 ذی الحجہ کو تمام صحابہ کو بیت اللہ شریف کے پاس جمع فرمائے اور ان کو ایک خطبہ دیا. حج کے آداب, حج کی اہمیت, فضیلت, فرضیت, سب باتیں سمجھائی. ایک دوسرے کا خیال رکھ کے چلنا ہے. اور پھر اگلے دن آپ علیہ السلام فجر پڑھ کے منی کے لیے روانہ ہوگا. منی تشریف لے گئے اور وہاں 8 ذی الحجہ کا دن گزرا. پھر 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کے آپ عرفات تشریف لے گئے. عرفات جب پہنچے تو زوال نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ غسل فرمایا عرفات میں, اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کا وقوف ہم سے حج کی فرضیت کو پورا کر دے گا. یعنی حج کا جو سب سے بنیادی فرض ہے الحج العرفہ, جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس کا حج ہو گیا, یعنی تقریباً حج ادا ہوا. لہذا آپ نے فرمایا کہ سب دعاؤں کے اندر لگ جاؤ, لیکن آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنی راحت کا خیال رکھے. اس لیے وقوف عرفہ میں دعا مانگنی ہے, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, جس طرح بھی مانگے, لیکن آپ علیہ السلام نے خود کھڑے ہو کر دعا مانگی. اور جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا. پھر خطبہ, اور یہ وہ خطبہ ہے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, تاریخی خطبہ ہے. اور اس میں آپ نے
قیامت تک آنے والی انسانیت کو تعلیم دی، ان کے حقوق بتائے، چھوٹوں کے، بڑوں کے، غلاموں کے، خادموں کے، والدین کے، سود کی حرمت آئی، ناجائز قتل کی حرمت آئی، یہ ساری باتیں اس کے اندر بیان ہو گیا۔ آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور اس اونٹنی کی لگام حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پکڑی ہوئی تھی، تو جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا میدان عرفات، اگر امام الحج مل جائے تو ان کے ساتھ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنی۔ آپ نے پہلے ظہر پڑھائی اور پھر آپ علیہ السلام نے اسی وقت عصر پڑھائی، اللہ کا حکم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وقوف کیا، اندازہ لگائیں کہ زوال کے فوراً بعد ظہر اور عصر پڑھی ہے اور پھر اس وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک پورا وقوف کھڑے ہو کے فرمایا، کھڑے ہو کر دعائیں کیے اور رو رو کر امت کے لیے مانگا ہے۔ اور اسی عرفات میں آپ علیہ السلام نے وہ عظیم الشان دعا اللہ پاک سے قبول کروائی جو قیامت تک اس امت کے پاس بہت بڑا سہارا ہے۔ دوستو، یہ جو حجاج حج پہ گئے ہوئے ہیں، جو جاتے ہیں نا، تو ان سے ایک بات ضرور کرنی چاہیے۔ حجۃ الوداع سے یہ نعمت ملی ہے کہ میدان عرفات میں آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت کا جو فرد بھی حج کے لیے میدان عرفات میں آ جائے تو آپ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور پھر فرمایا وہ آنے والا حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر لے آپ اس کی بھی مغفرت فرمائیں۔ تو کتنا بڑا کام حل ہو گیا دوست۔ تو وہ حاجی اپنے لیے مانگے، پھر جس کے لیے مانگے گا سب کا کام ہو جائے گا۔ یہ دعا آپ کی قبول ہوئی۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا اب عرفات چھوڑ دیں گے، پھر آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مزدلفہ پہنچ گئے، رات کا وقت تھا، مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ مزدلفہ میں پڑھی گئی، اذان دی گئی، پہلے مغرب پڑھی گئی، پھر عشاء پڑھی گئی، پھر آپ علیہ السلام نے تھوڑا آرام فرمایا ہے، پھر کنکر جمع فرمائے، جمرات کے لیے کنکر جمع ہوئے، اور پھر آپ علیہ السلام رات تہجد کے لیے اٹھے، اور پھر فجر کی اذان تک صحابہ فرماتے ہیں آپ نے دعا فرمائی۔ فجر بالکل ابتدائی وقت میں پڑھی گئی ہے، بالکل شروع وقت میں۔ یہ مزدلفہ کی خاصیت ہے کہ اذان ہو اور فوراً سنت پڑھ کے فجر پڑھی جائے گی، اور جب فجر پڑھ لی تو اب وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا کی، یہاں تھوڑا وقت لگا ہے، اور جب آپ نے دعا کے لیے دعا ختم کی، ہاتھ پھیرا تو مسکراتے ہوئے دعا ختم فرمائی۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عرفات میں دعا ختم کی تو روتے ہوئے، یہاں ختم فرمائی تو مسکراتے ہوئے۔ فرمایا کہ عرفات میں ایک دعا کی قبولیت ہو گئی تھی، ایک کی رک گئی تھی۔ ایک دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی تھی، ایک کے لیے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ فرمایا عرفات میں اللہ پاک سے دعا کرتا رہا کہ اللہ قیامت کے دن میری امت جب میدان محشر میں آئے تو جو حقوق آپ کے ان کے ذمے تھے، یعنی حقوق اللہ، اس میں جو کمی کوتاہی میری امت نے کی ہو آپ ان کو معاف کر دیجیے گا۔ حقوق اللہ کی معافی کی دعا کی۔ تو عرفات میں اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت اگر میرے حق میں کوتاہی کر کے آئے گی لیکن توبہ کر لے گی، معافی مانگ لے گی، میں قیامت کے دن ان کو معاف کر دوں۔ یہ تو ہو گیا۔ پھر میں نے اللہ پاک سے فرمایا اللہ میری امت کے حقوق العباد کو بھی معاف فرما دو۔ کتنا سخت معاملہ ہے نا، بندے بندے کا حق مار لیں، یہ خطرناک چیز ہے دوست۔ تو میں نے عرض کی اللہ پاک سے کہ اللہ اگر میرا کوئی امتی کسی بندے کا حق مار کے آئے، حق العبد مار کے آئے، اور اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو آپ کے خزانوں میں تو کمی نہیں، آپ قیامت کے دن اس بندے کو اپنی طرف سے نواز دیجئے گا اور میرے اس امتی کو معاف کر دیجئے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، حق العبد معاف نہیں ہوا۔
جب مزدلفہ آئے تو پھر میں نے فجر کے بعد وہ دعا شروع کی، اور اس آخری وقت میں اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اگر آپ کے امتی حق العبد میں بھی کوتاہی کرے گا، لیکن اگر وہ توبہ کر لے گا، میں قیامت کے دن اس کو بھی معاف کر دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی کتنی شفقتیں ہیں دوستو، کتنی مہربانی ہے، پورے حج میں امت کے لیے امت کو مانگا ہے، تو اس لیے میں خوش ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ سے منی آ گئے۔ 10 ذی الحجہ ہے ابھی، آپ جانتے ہیں 10 ذی الحجہ کو 3 کام ترتیب سے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلے شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، پھر قربانی ہوتی ہے، اور پھر حلق ہوتا ہے۔ تو آپ نے کنکر مارے، اس ترتیب پر مارے کہ سیدھے ہاتھ پر منی تھا، الٹے ہاتھ پہ مکہ، یہ سنت ہے۔ 7 کنکر ماری۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام منحر تشریف لائے، جہاں قربانی کے جانور تھے، تو آپ کے لیے 100 اونٹ لائے گئے۔ 100 اونٹوں کا آپ نے فرمایا تھا۔ 100 اونٹوں میں سے آپ 30 اونٹ ذبح کیے، تو اس کیفیت کے ساتھ ذبح کیے کہ کوئی آپ کے ساتھ یعنی معاون نہیں بنا، آپ نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ 30 اونٹوں میں، اونٹ ایک سخت جانور ہے دوستو، لیکن صحابہ فرماتے ہیں اونٹوں کو 5 اونٹ لاتے تھے ہم لوگ، 5 اونٹ ایک ساتھ آمنے لکیر میں کھڑا کرتے، تو ہر اونٹ اتنا بیتاب ہوتا، اپنی گردن آپ کے سامنے پیش کرتا کہ بھئی آپ پہلے مجھے نحر کریں۔ 30 اونٹ ایسے نحر ہوئے کہ اس میں کسی صحابی کی مدد نہیں تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام 30 اونٹوں پر محسوس ہوا کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، پھر 33 اونٹ اس طرح کاٹے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹ کی گردن کو پکڑ لیتے پہلے، پھر آپ علیہ السلام اس کو نحر کرتے۔ تو 30 اور 33 کتنے ہو گئے؟ 63۔ یہ 63 اونٹوں کی قربانی آپ نے فرمائی۔ علماء نے اس میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ آپ کے ہر سال کے بدلے، آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، ہے نا، تو ہر سال کے بدلے میں آپ نے 1 اونٹ قربان کر دیا۔ پھر 37 اونٹ بچ گئے، تو آپ نے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے اور فرمایا کہ بھئی اس کو آپ ذبح کر لو اور اس میں پوری امت کی نیت کر لی جائے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کر دی۔ پھر آپ منی تشریف لائے، پھر آپ کے بالوں کا حلق ہوا ہے۔ ایک صحابی لائے گئے حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کا حلق فرمایا ہے اس طرح سے، یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ تو آپ کے سارے بال مبارک جمع ہوئے ہیں، جمع کرنے کے بعد پھر آپ کو پیش کیے گئے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے دوست، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور ان کو بلا کر آپ نے اپنے سر کے پورے بال مبارک حضرت ابو طلحہ کو دیے، اور ان کو مامور کیا کہ آپ ایک ایک بال لے کر صحابہ میں، صحابیات میں جو بھی آپ کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ صحابہ انتظار میں تھے کہ ہمیں آپ کے بال بطور تبرک کے مل جائے، تو ان میں آپ تقسیم کریں گے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے وہ بال مبارک تقسیم کیے۔ آج جو امت کے پاس کہیں نہ کہیں اطلاع آتی ہے نا آپ علیہ السلام کے بال مبارک، آپ کے منہ مبارک کی جو اطلاعات آتی ہے، یہ وہ بالوں کا ایک تسلسل چلا ہوا آ رہا ہے دوست۔ ابھی ہم عراق کے سفر پہ جب گئے نا، عراق بغداد میں، تو وہاں ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد شاہ صاحب، ان کے لیے جو ہے خاص طور پہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، اس کا تو وقت نہیں ہے ابھی، لیکن خواب میں حکم ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک ایک بزرگ کے پاس تھے، ایک بزرگ کے پاس، اور ان کو حکم ہوا کہ یہ آپ اس شیخ کو پہنچا دیں گے، ہمارے حضرت شیخ کو۔ تو وہ وہاں سے بغداد آیا، وہ ہم نے اس کی زیارت کی الحمدللہ، آپ علیہ السلام کے وہ بال مبارک کے۔ تو وہ ہمارے حضرت شیخ کو ملا، پھر آپ نے اس کو محفوظ کیا، پھر حضرت مفتی صاحب کے ذریعے سے ان کو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ حضرت ترکی جا رہے تھے، تو فرمایا یہ میری امانت ہوگی، یہ آپ کراچی اپنے ساتھ لے جائیں گے محفوظ کر کے۔
تو الحمدللہ یہ بھی ہماری ایک سعادت ہے، اللہ اس کو ہمارے نجات کا آخرت میں ذریعہ بنا دے کہ آپ کے وہ بال مبارک پھر وہ سفر میں ہم واپس لائے، اور وہ کئی دن تک ہمارے پاس گھر میں رہا، لیکن بہرحال حضرت کے کچھ حکم تھے تو اس لیے ہر چیز میں اتباع حکم ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ بال مبارک آج تک دیکھیں امت میں کہیں نہ کہیں موجود ہو، اور ایسا نہیں، پوری سند ہے اس کی دوستوں، سند کے ساتھ ہے کہ کس کو کن سے ملا، کس کو کن سے ملا، کہ عرب میں یہ بہت بڑی احتیاط ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو رہتا ہوں نا، ہر جگہ پہ ایک رش لگا دیا، چلو بھائی، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ خیر وہ ہو گیا، پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے، طواف زیارت فرمایا مکہ مکرمہ میں۔ طواف زیارت سے آپ فارغ ہو گئے، اور پھر آپ علیہ السلام زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ طواف کے بعد پانی پیتے ہیں نا زمزم، تو یہاں پہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی، وہ حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے، تو وہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو جو استعمال کے برتن تھے تو انہوں نے فرمایا آپ علیہ السلام سے کہ بھئی یہ حاجیوں نے جتنے ان کے استعمال ہوئے ہیں، ہاتھ لگے ہیں الگ، تو لہٰذا اپنے بیٹے حضرت فضل سے فرمایا کہ جا کر اپنی والدہ سے کہو کہ ایک صاف برتن دے دیں تاکہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کو اس میں پانی پلا دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جس میں باقی حضرات نے پانی پیا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں اسی برتن میں پانی پیوں گا۔ تو پھر آپ علیہ السلام کے لیے ایک ڈول نکالا گیا، اور آپ علیہ السلام نے اس میں سے کچھ پیا، اور پھر اپنا بچا ہوا باقی پانی اسی کنویں میں واپس ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا اب قیامت تک میری امت زمزم پیے گی تو اس میں میرا لعاب شامل ہو۔ لیکن جب بھی زمزم پیے نا، زمزم کا پانی تو اپنی جگہ ایک باعث برکت ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ پئیں دوستو کہ آپ علیہ السلام کا سور مبارک اس میں شامل ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ تو امت کو محروم نہیں فرمایا، ان کا حصہ رکھا پورا آپ علیہ السلام، اور پھر منی تشریف لائے، رمی فرمائی، پھر طواف وداع فرمایا، سب فارغ ہو گئے۔ پھر آپ رکے نہیں مکہ میں، فوراً واپسی کے لیے نکلے۔ جب نکلنے لگے تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی آپ کا عمرہ رہ گیا ہے نا، وہ عمرہ رہ گیا تھا نا، اب وہ پاک ہو گئی تھی۔ تو ان کے بھائی تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اللہ کی شان دیکھے، ایک بھائی اتنے بڑے تھے کہ اپنی بہن کو عمرے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور ایک بھائی کی ولادت اسی سفر میں ہوئی، محمد ابن ابی بکر کی۔ تو آپ نے عبد الرحمن کو بلایا، فرمایا کہ عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جاؤ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ، اور جا کے عمرے کی نیت ان کو کراؤ، حدود حرم سے باہر لے جا کے۔ یہ شرط ہے کہ اگر مکہ میں رہتے ہوئے کوئی عمرے کا ارادہ کرے گا تو نیت کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ حد حرم سے باہر نکلے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گئی اور وہاں ایک جگہ سے عمرے کا احرام، آج وہی مسجد عائشہ بنی ہے دوستو، یہ جو وہاں پر ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھئی مسجد عائشہ جا کے، یہ اسی نسبت سے قائم ہو گئی ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے۔ تو وہاں سے احرام باندھا، پھر تشریف لائی، اور آپ علیہ السلام پوری جماعت کو لے کر مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ تھی، وہاں آپ ان کے انتظار میں رک گئے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آ کے اپنے بھائی کے ساتھ عمرہ فرمایا، اور جب واپس تشریف لے گئی، کہتے ہیں اسی موقع پر آپ علیہ السلام جہاں موجود تھے، ایک پہاڑ تھا، سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ سورہ مرسلات کون سے پارے میں؟ 29ویں پارے کی آخری صورت، اس لیے کہتے ہیں اس پہاڑ کو جبل مرسلات کہا جاتا ہے۔ یہ اسی سفر کے موقع پہ اتری، اور جب حضرت عائشہ فارغ ہو کے آئی تو آپ علیہ السلام ان کو لے کر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ کی حد میں داخل ہو رہے ہیں، بس بات ختم ہو رہی ہے دوست، تو ایک صحابیہ آئی، ایک صحابیہ انتظار میں کھڑی تھی، اور ان کا نام لکھا ہے حضرت ام سلیم۔ ایک ام سلیم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، یہ وہ نہیں، یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ آئی اور بہت دکھ اور صدمے میں، اس لیے کہ رہ گئی تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے، اور حدیث پاک میں روایات میں اس کی وجہ بھی لکھی ہے
کہ کوئی ایسا سبب ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے اور شوہر وہ جانوروں کو ساتھ لے گئے تھے، تو ان کے پاس کوئی جانور ہی نہیں بچا۔ تو جب آپ علیہ السلام گئے تو یہ آئی، تو آپ نے فرمایا ام سلیم کیوں اتنی پریشان ہو؟ فرمایا کہ آپ تو حج پہ تشریف لے گئے اور یہ سارے خوش نصیب آپ کے ساتھ چلے گئے اور میں تو رہ گئی، اب تو پتہ نہیں کہ آئندہ سال میں ہوں نہیں ہوں یا آپ ہو نہیں ہوں، اب کیا ہوگا؟ تو اسی موقع پر یہ امت کو سعادت ملی ہے دوستو۔ لیکن صحابہ کتنے بڑے لوگ ہیں، آپ علیہ السلام نے اسی موقع پہ فرمایا کہ ام سلیم پریشان نہ ہو، میرے بعد میری امت کا کوئی بھی فرد اگر رمضان المبارک میں آ کے عمرہ کر لے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے، حج کیا ہے، وہ مطمئن ہو۔ لیکن قیامت تک کی امت کا کام آسان ہو گیا نا دوستوں۔ تو اب رمضان کے عمرے کے لیے طلب اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا بڑا اجر کا باعث ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ تو بہرحال یہ حجۃ الوداع کا ایک خلاصہ اس لیے عرض کیا کہ وہ ایام ہے کہ جس میں حجاج بیت اللہ شریف جاتے ہیں، اور اللہ پاک کو چونکہ ان سے بڑی محبت ہوتی ہے خاص طور پہ، تو وہ برکتیں پوری امت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس عشرے کو خاص قبولیت دی گئی۔ یہ عشرہ بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس میں اعمال کے اہتمام کی ضرورت ہے، تسبیحات، ذکر اذکار، درود شریف، تہجد کے نوافل، صدقہ خیرات، نفلی روزے، یہ سب چیزیں دوستو اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے، پھر ذکر ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ مشائخ کی ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ذکر و مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات،
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اعزاء اقارب کو اور اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ ذکر جہری میں البتہ یہ بات سمجھ لیں کہ جہر اعتدال کے ساتھ ہو، نہ اتنی اونچی آواز سے ہو کہ شور کی کیفیت پیدا ہو، اور نہ اتنا پست اور آہستہ آواز میں ہو کہ اپنے کان تک بھی آواز نہ جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے جسے ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، گردن کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، کرم فرمائیں گے، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں درد و محبت کے نالے، کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد و محبت کے نالے، کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد نادانہ
مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بلا کیا پائیں گے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ جو پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جو مقروض ہے غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. اے اللہ ہماری یہ مسجد، یہاں چلنے والا مدرسہ اور جتنے شعبے ہیں اللہ سب کو قبولیت اور اخلاص عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر قسم کے حاسدین سے، باغزین سے، مفسدین سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، بدخواہوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اور اللہ جو بدخواہ ہے، مفسد ہے، باغز ہے، ذلیل و رسوا فرما دے. ہر قسم کے جادو سے، سحر سے، اثرات بد سے، نظر بد سے اللہ ہم سب کی، ہمارے ادارے کی، ہم سب کی حفاظت فرما دے. جو بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.